ملک ریاض اینکر نہیں خریدتا، ملک ریاض کا حال رہتا ہے. جس طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور ظاہر نے کنفرم کیا ہے کہ اب وہ لندن میں بیٹھ کر ملاقاتیں کرتے پھرتے ہیں MI6 اور CIA. امپائر کے پاس بھی عمران خان کے علاوہ ابھی تک کوئی چوائس نہیں ہے. JITI زہر بلوچ والی پروو ہو گیا یار، اسے تو لٹکائے مرزا وزیر داخلہ تھا اور وہ ان کو اپنے بچے کہتا تھا، ٹھیک ہے نا. زرداری کا وہ دوست تھا. یہ JIT کی رپورٹ ہے. السلام علیکم. انسائڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. میں اس وقت لاہور پریس کلب کی لائبریری میں موجود ہوں اور آج میرے شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی تنویر احمد. کالم نگار بھی ہیں اور آج کل ویلاگ بھی کر رہے ہیں. موضوع ہمارا -1 ہے اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورت حال ہے، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لندن میں میاں نواز شریف کیا کر رہے ہیں، میاں نواز شریف کا پیغام شہباز شریف کو کس نے پہنچایا، اور شہباز شریف نے جو بلاول بھٹو زرداری کو فون کیا اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، اور میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ آج کل کس ذرائع سے آپس میں رابطہ کر رہے ہیں. تنویر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. تنویر بھائی اخبارات ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، JIT ہے، -1 ہے، جعلی لائسنس پر جو پاکستانی پائلٹ معطل کیے گئے ہیں ان کی خبریں ہیں. کیا صرف یہی پولیٹکس ہے یا کچھ اندرون خانہ ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، پاکستان کی سیاست میں تو ہر چیز متوقع ہے، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اب دیکھیں جب میاں نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں تو یہ توقع نہیں تھی کہ جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ چھوڑوں گا نہیں، یہ نہیں، ایسے نہیں، اور نواز شریف صاحب باہر چلے گئے. اور خبریں یہ بھی تھی کہ مریم بی بی بھی باہر جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے والد کے پاس نہیں جا سکی. اور دوسرا جو موجودہ سینیریو چل رہا ہے وہ تو ایک تو جو آل پارٹی کانفرنس کراچی میں بلوائی ہوئی ہے اس کے بارے میں پیپل پارٹی کو تحفظات ہیں کہ ان کے رابطہ کرنے کے باوجود مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی رسپانس اچھا نہیں مل رہا. پہلے یہ تھا کہ جب بلاول لاہور آئے تو اس وقت میاں شہباز شریف صاحب بیمار تھے تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اس کے بعد بھی صحت یابی کے بعد بھی ان کی کوئی پراپر ملاقات اچھا نہیں. بلاول اپنی پریس کانفرنس میں اور جو میڈیا ٹاک انہوں نے کی میں اس میں موجود تھا. شہباز شریف صاحب کی صحت کو لے کر بڑے کانشیس تھے، اور جب ہم نے یہ پوچھا کہ کیا شہباز شریف صاحب اپنا بطور قائد حزب اختلاف کردار بھرپور طریقے سے نبھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت اجازت نہیں دے رہی، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنا کردار نبھائیں گے. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یقیناً بلاول بھٹو زرداری سے مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کی ملاقات نہیں ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پھر جو ہے وہ نو رتن میں شمار ہونا شروع ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن نواز شریف نہیں مان رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے. اچھا جی، پہلے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب پیپل پارٹی سے ہمیشہ ہی نالا رہے ہیں، اور ان کی اپوزیشن میں جب پیپل پارٹی اقتدار میں تھی تو ان کی سپیچز بلکہ الیکشن کے دوران جس طرح شہباز شریف صاحب یہ بات سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی عوام میں اتنی مقبول نہیں، غیر مقبول ہے. خاص طور پہ پنجاب کے اندر تو پیپل پارٹی تقریباً ختم ہو گئی ہے. اگر اس میں بینیفٹ تو پیپل پارٹی کو ہی ملے گا اگر یہ آپس میں ملتے ہیں. تو ایک تاثر جو مسلم لیگ نون نے بلڈ کیا پیپل پارٹی کے بارے میں کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی کرپٹ پارٹی ہے، اور یہ نون لیگ نے اور بلکہ آپ دیکھیں کہ جو میڈیا نون لیگ نے خریدا ہوا تھا اس میں میڈیا کے اندر پیپل پارٹی کو روز کامران خان کرپٹ، جو آپ کو یاد ہوگا کہ عجب کرپشن کی غضب کہانی، اور اس میں یہ مسلم لیگ نون کے فائنانسر تھے. اب وہ بالکل 180 اینگل کا انہوں نے اب عوام کے اندر جو پیپل پارٹی کا ایک تاثر انہوں نے بنا دیا ہے. اب پیپل پارٹی کے ساتھ جو بھی بیٹھے گا تو وہ عوام خاص طور پہ پنجاب کے عوام. یہ جو اخبارات ہمارے سامنے ہیں، لاتعداد کالم نگاروں نے کالم لکھے ہوئے ہیں، پھر ٹاک شوز ہیں، یہ جو ہمارے دانشور ہیں جو پولیٹیکل چیز چل رہی ہوتی ہے جو دکھاتے ہیں یا جو اپنے کالموں میں ذکر کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے یا ایجنڈے کے تحت کچھ اور ہو؟ آپ کا ذاتی ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ کیونکہ آپ بھی کالم لکھتے ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ ویلاگ بھی بنا رہے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ سارے میں لکھتا ہوں تو میرے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں کرتا میں تو یہ چند لوگ ہیں جن کو بہت سارا لوگ پڑھتے بھی ہیں.
تو وہ لوگ ان کی یقیناً مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستگی ہوگی اور وہ ان سے پیسے بھی لیتے ہوں گے. وہ کیا لیتے ہیں, پارٹیاں ان کو خرید لیتی ہیں یا یعنی ان کے پیڑ بن جاتے ہیں, یا ان کو خوفزدہ کرتے ہیں, یا ان کے کوئی مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے حل ہو جاتے ہیں. تو یہ تو تقریباً آج کل جو ٹی وی ٹاک شو ہیں, کالم تو اتنا اثر انداز نہیں ہوتا, چند مخصوص لوگ ہی اس کو پڑھتے ہیں. اور ٹی وی شو جو بیچارہ پڑھنا لکھنا نہیں بھی جانتا وہ بھی ٹی وی پروگرام دیکھتا ہے اور وہ سچ مان لیتا ہے. وہ رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے ٹی وی چینلز پہ پروگرام ہوتے ہیں اور مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کے ایجنڈے پہ وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. صرف پولیٹیکل پارٹیز کا ایجنڈا ہوتا ہے نہیں, اس میں جس طرح شوگر کارٹل ہے یا دیگر جو سرمایہ دار ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ چینی کی خبر ملک ریاض نے اینکرز وغیرہ خریدے ہوئے ہیں, اسی طرح جو ہمارے بڑے بڑے مافیاز ہیں, چاہے شوگر ٹائکونز ہیں یا آئل مافیا لے لیں, آٹا مافیا لے لیں, اس طرح کے جو مافیاز ہیں انہوں نے اپنے اپنے مخصوص رکھے ہوئے ہیں. اچھا, ملک ریاض اینکر نہیں خریدتا, ملک ریاض مالک خریدتا. اچھا, یہ اس کا معیار تھوڑا سا آپ کم بتا رہے ہیں. وہ ٹی وی چینل کے مالک اس طرح خریدتا ہے کہ وہ ٹی وی چینلز کو اشتہار دیتا ہے, ایڈ دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کا بزنس ہے. ان کو جب ملک ریاض نے 5 کروڑ کا اشتہار دے دیا تو وہ کسی کی کیا ضرورت ہے کہ جو وہاں پہ چند لاکھوں کا ملازم ہے اور وہ ملک ریاض کے خلاف پروگرام کرے گا. تو یہ تو ملک ریاض کا بزنس ہے, وہ اس کو, اور جو ٹی وی چینل مالکان ہے ان کا بھی بزنس ہے. صحافت تو ہے نہیں ہے. یہ امیر شکیل الرحمان نے عدالت کے باہر کھڑے ہو کے کہا تھا یہ میرا بزنس ہے, صحافت تو نہیں ہے. اور دوسرا, میں سب سے اہم ایشو پہ جو میں آج آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ بات کروں گا کہ صحافت کی آزادی پہ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں, مظاہرے بھی کرتے ہیں. جب اخبارات کے مالکان یا ٹی وی چینل کے مالکان حکومت سے اشتہار لیں گے اور ریکویسٹ کر کے اور چکر لگا کے اشتہار لیں گے تو آزادی تو نہیں نہ رہے گی. اگر میرا کچن کسی سے وابستہ ہوگا تو میں اس کا غلام ہی ہوں, میری تو آزادی نہیں. پاکستان کی یہ جو سیاست ہے اس میں انٹرنیشنل پولیٹکس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. جس طرح ایجنسیز ہیں, CIA ہے, MI6 ہے, اب چائنا جو ہے اس خطے کا چودھری بننے جا رہا ہے, بلکہ چودھری بن چکا ہے. تو یہ پاکستان کی سیاست میں انٹرنیشنل قوتوں کا ہاتھ رہتا ہے. جس طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور ظاہر نے کنفرم کیا ہے کہ اب وہ لندن میں بیٹھ کر ملاقاتیں کرتے پھرتے ہیں. MI6 اور CIA کے کچھ کہہ لیں کہ پیڈ سفارتکار یا ان کے ایجنڈے پہ جو کام کرتے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ہوتا ہے ہماری سیاست میں انٹرنیشنل؟ دیکھیں جی, امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے, وہ دنیا کے ہر ملک کے اندر مداخلت کرتا ہے. پاکستان جس خطے پہ واقع ہے یہاں پہ امریکہ کا بہت کچھ اسٹیک پہ لگا ہوا ہے. ہمارے نیبر پہ چائنا جو سپر پاور بننے جا رہا ہے اور امریکہ کی کوشش ہے کہ چائنا کو کسی طرح روکا جائے. اور دوسرا, امریکہ بری طرح پھنسا ہوا تھا افغانستان میں, اب وہ پاکستان کی مدد سے ہی یہاں سے نکل رہا ہے, کافی حد تک نکل گیا اور معاملات چل رہے ہیں. اور مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے اس میں بھی امریکہ انوالو تھا. اور پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے کہ وہ اسلامی ممالک میں اس کا بڑا اہم رول ہے. پاکستان ایٹم بم بھی رکھتا ہے اور یہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم بھی ہے. اور یقیناً امریکہ پوری دنیا میں مداخلت بھی کرتا ہے, تو اس طرح وہ پاکستان کے اندر بھی مداخلت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کا حکمران, اس کی ہر بات پہ لبیک کہے. وہ چاہتے ہیں کہ مہرے کے طور پر شخص. تنویر بھائی, -1 یا مڈ ٹرم الیکشن آپ کو کیا لگتا ہے؟ کچھ تو کہتے ہیں کہ 5 سال یہ سسٹم چلے گا, ہمیں بھی لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ایک دفعہ. سسٹم جو ہے نا, وہ میرا خیال ہے کہ سسٹم صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے. چاہے 5 سال پورے کرے یا نہ کرے. اگر 5 سال سے پہلے بھی گیا تو پھر بھی صدارتی نظام کی طرف جائے گا. اگر 5 سال کے بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے وہ بھی صدارتی نظام کی طرف ہی جائے گا. ہمارا جو 1-2 مسائل میں ہم پھنسے ہوئے اس وقت, ہماری اسٹیبلشمنٹ, تو اگر اس سے نکلتی ہے تو پھر وہ عوام رائے عامہ ہموار کرے گی صدارتی نظام کی طرف. سڈنلی کچھ بھی نہیں ہوتا, رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے, لوگوں کو ٹی وی شو کے ذریعے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. پھر لوگ جب ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کام کر دیا جاتا ہے. اور میرا ذاتی طور پہ اگر میری رائے آپ پوچھیں کہ پاکستان میں نظام کیسا ہونا چاہیے, تو میں
میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ صدارتی نظام ہونا چاہیے. مصر کی طرح کا نظام نہیں آ جانا چاہیے جس طرح وہاں پر فوج کو الیکشن لڑنے کی جو ہے قانون سازی بھی کر دی گئی ہے کہ یا روس کی طرح کا آ جائے گا جس طرح 2036 تک جو ہے پیوٹن صاحب اب الیکٹڈ ان کے پریزیڈنٹ رہیں گے. تو ٹھیک ہے، روز تبدیلی کرنے سے ایک دفعہ کسی کو بٹا دیں. اچھا، یہ میں آپ کے پلیٹ فارم پہ، کیونکہ یہ ایسی باتیں ایسے ہی پلیٹ فارم پہ ہو سکتی ہیں، میں یہ جمہوریت کا جو کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین یہ وہ، ایک تو پاکستان میں جمہوریت رہی نہیں کبھی. جو بہترین جمہوری حکومتیں بھی تھیں وہ جمہوری نہیں تھی. اور دوسرا یہ کہ میرا خیال اب دنیا کو اس طرف چلے جانا چاہیے جس طرح روس کا صدر آ گیا اور وہ بہترین مثال ہے. ہاں، ڈکٹیٹر کے دور میں دیکھیں کہ ملکوں کے حالات بہتر رہے ہیں. پاکستان کے پھر فوج کو کیوں بلا کہا جاتا ہے؟ اب چند جو مفاد پرست لوگ ہیں جن کی جمہوریت میں ان کی دال روٹی چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں جس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. عام آدمی کو کیا فائدہ ہے جمہوریت کا؟ مجھے بتائیں کہ مجھے نہ مارشل لا ڈکٹیٹر سے کوئی نقصان تھا، نہ مجھے جمہوری حکومتوں میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس میں یہ کہہ کہ صوبوں کو ان کا رائٹ دیا جائے. یہ ہے انہوں نے NFC ایوارڈ کے لیے پیسے ملے. صوبوں نے آگے کیا کیا ہے؟ مطلب کراچی کے اندر اب پھٹا پڑا ہوا ہے. کراچی سندھ کی اگر 6 کروڑ آبادی ہے سم تھنگ، تو 6 کروڑ میں تو کراچی 3.5 کروڑ کی آبادی، 3 کروڑ کی آبادی کراچی کی ہے. باقی سارا صوبہ 3 کروڑ آبادی پہ مشتمل، آدھی آبادی پہ پورا صوبہ ہے اور تقریباً آدھی سے زیادہ کا ایک شہر ہے. تو شہر کو آپ وسائل نہیں دے رہے اور ساری حکومت باقی صوبے پہ جو اندرون سندھ کے لوگ ہیں، پیپل پارٹی ہے، ان کو اقتدار ملا ہوا ہے اور کراچی کے حالات برے ہیں. میرے ایک ذرائع نے مجھے خبر یہ بتائیے کہ یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس میں نون لیگ اس لیے شرکت نہیں کی کہ نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو لگ رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ کھیل رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی پھپھو اور اپنے ابا جی کے لیے ریلیف چاہتے تھے اور نواز شریف صاحب اس وقت نہیں چاہتے کوئی ان ہاؤس تبدیلی یا جو بھی ہے. اس لیے انہوں نے نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، سابق اسپیکر بھی ہیں ایاز صادق، ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ ان کے تھرو شہباز شریف کو میسیج پہنچایا کہ بھائی جان نہ شرکت کرنی ہے، کچھ نہیں کرنی، کوئی -1 نہیں ہے. جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے چلنے دو، جب تک نواز شریف صاحب کو MI6 یا CI ہے، اس طرح کی جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں یا ایجنسیز ہیں، کوئی گارنٹی نہیں دیتی. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا سمپل سا معاملہ جو ہمارے ٹاک شوز یا کالموں یا اخبارات میں ہوتا ہے یا؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، ایک تو یہ میاں نواز شریف صاحب کی بڑی خوبصورتی سے وہ اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں ابھی تک جتنا نقصان پیپل پارٹی کو پہنچا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس سے، تو مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے کون سا یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ جو ان کو اب بھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وہ باہر چلے گئے. بھٹو کو پھانسی، بے نظیر کا مرڈر ہوا اور پیپل پارٹی ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی رہی ہے. یہی زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں. لیکن زرداری صاحب نے بلوچستان کی حکومت گرانے کا پچھلے ٹینیور میں جو ایڈونچر کیا، کسی کے کہنے پہ تو کیا نا. بلوچستان گورنمنٹ گرانے کا اور چیئرمین سینٹ والا بھی جو ایڈونچر ہوا تھا. اگر آپ کہیں کہ نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے، وہ میں تو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا، میاں نواز شریف صاحب نے اس دفعہ جو پنگا لیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ووٹ کو عزت دو، تو اس میں ان کو خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ اقتدار کا کھیل ہے، جدھر آپ کو مفاد ملتا ہو وہ مفاد ہر پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے. وہ لے یہی ہے کہ یعنی آپ کو جمہوریت سے یا اس طرح کوئی امید نظر؟ نو، مجھے تو کوئی امید نہیں نظر آتی. یعنی ملک ریاض جیسی کامیاب ہے؟ ملک ریاض جیسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ذہن میں، تو ایک ہی نام آتا ہے. لیکن یہاں پہ اقبال بھی، جنہوں نے یہ ایک ڈیل کروانے جا رہے تھے، نیب کی حراست میں بھی لیے ہیں. میاں محمد منشا تو اسی ٹکر کا ہے. یہ جو ابھی ہمارے گورنمنٹ میں بھی ہیں، سابقہ گورنمنٹ میں بھی ہے، جو انرجی پاور کمپنیوں کے مالکان ہیں اور پرائم منسٹر کے. یہ PTI والے لاسٹ میں بتاتے ہیں کیوں چائے کی پیالی میں مشیر و گزرا طوفان اٹھاتے ہیں. اس قابل خود تو ہے نہیں ہے، صرف انہوں نے گالیاں نکالنا ہی سیکھی ہیں. قوم کو کیا دیا ہے انہوں نے؟ یہ یعنی یہ دیکھیں، یہ مشیر تو آپ نام لے رہے ہیں، جو ان پارٹی کے سربراہ ہیں عمران خان، وہ کیا ہیں؟ وہ تو 22 سالہ جدوجہد. نہیں، اسٹائل تو ان کا وہی ہے نا.
یہ گالیاں نکالنا جو مشیروں کی آپ بات کر رہے ہیں، تو پارٹی کا سربراہ کا اسٹائل بھی تو یہی ہے نا۔ عمران خان کی جو اسٹرگل ہے، یہ جو حکومت کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی ہے، بلکہ عمران خان تو ایسے مشیروں کو پسند کرتے ہوں گے جو اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ یعنی ابھی صرف سارے اپنے اپنے پتے کھیل رہے ہیں بس، اور جو امپائر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ یا نہیں، مرحلہ امپائر کے پاس بھی عمران خان کے علاوہ ابھی تک کوئی چوائس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو کام انہوں نے خود آگے کرنا تھا، عمران خان ان کا وہی کام، جو بھی وہ کہتے ہیں وہ عمران خان ان کا وہی کام۔ لیکن یہ بات تو عام تاثر گلی محلوں میں بھی چلا گیا، تو خطرناک تاثر نہیں ہے کیا یہ کہ عمران خان صاحب تو ایک کٹ پتلی ہیں؟ اگر عمران دیکھیں ہمارے سسٹم میں لاسٹ میں وہی وائنڈ اپ کریں گے کہ جے آئی ٹی آئی زہر بلوچ والی پروو ہو گیا یار، اسے تو لٹکائے نا جس نے قبول کر لیا، باقی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہے گی، کہیں تو انصاف ہونا چاہیے۔ ایک پوائنٹ یہ شوگر مافیا، آٹا مافیا، آئل مافیا، یہ کیا ہوا جو میں نے بڑا پاکستان میں پہلے کیا، جہانگیر ترین کو نکال دیا، فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں کسی کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ منظر یہاں پر آگے، بلے بلے عمران خان صاحب جب تک آپ کسی کو لٹکائیں گے نہیں۔ اچھا، یہ سسٹم تبدیل ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ عوام میں تاثر یہ پھیلے گا کہ یہ کٹ پتلی ہے۔ عوام تو پہلے ہی ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ یار ان سے اچھا تو فوجی ڈکٹیٹر تھا اس کے دور میں۔ اب مشرف جب یہاں سے گئے ہیں تو $8 بلین مقروض تھا پاکستان۔ ایک جمہوری حکومت آئی وہ $35 بلین چھوڑ کے گئی، دوسری جمہوری حکومت آئی اس نے $80 بلین $80 ارب کا مقروض کیا، اب تیسری گورنمنٹ آئی ہے یہ بھی قرضے لے رہی ہے۔ تو مشرف کے پاس کیا جادو کی چھڑی تھی کہ وہ اس سے پہلے جنرل ضیاء اقتدار میں رہے، ان کے دور میں بھی پاکستان کی معاشی حالات بہت بہتر تھے، پاکستانی عوام اتنے مسائل نہیں تھے۔ اب یہ جو رہا مافیا، تو جس طرح آپ نے جے آئی ٹی کی بات کی ہے پاکستان کا، یہ اس میں تو جے آئی ٹی بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ پتہ کریں کہ کون ملوث رہا ہے۔ روز خبریں چھپتی تھی ذوالفقار مرزا کون ہے، اور روز پتہ چلتا تھا کہ وہاں پہ عزیر بلوچ کون ہے، اس کے کس پارٹی سے کتنے تعلق ہے۔ ایک بندہ 7 تھانوں کے SHO اپنی مرضی سے لگواتا رہا ہے، SP اپنی مرضی سے لگواتا رہا ہے، ایڈمنسٹریٹر لیاری کا اس کی مرضی سے لگتا رہا ہے۔ تو وہ بندے کی وہاں پہ کس پارٹی کی حکومت تھی؟ ان چیزوں پہ یار جے آئی ٹی بنانے کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ تو چیزیں دیوار پہ لکھی ہوئی ہیں، نوشتہ دیوار۔ ہاں، ذوالفقار مرزا وزیر داخلہ تھا اور وہ ان کو اپنے بچے کہتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ زرداری کا وہ دوست تھا، یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے۔ آپ کہیں کہ فلاں بندے کے یہاں پہ سگنیچر نہیں ہوئے، فلاں کے نہیں ہوئے، یار عوام اسی باتوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، جو کرپٹ ہے اس کو سزا دیں، اس میں تحقیقات کی کیا ضرورت ہے، سب کو پتہ ہے۔ اتنے عوام اس طرح کا انصاف چاہتے ہیں کہ آپ جب جو چیز سامنے آ گئی ہے نا، پتہ ہے فوری کریں۔ فوج یہ ماشاء اللہ دور میں کم از کم اس طرح کی ہنگیاں مہنگیاں نہیں ہوتی جو جمہوری حکومتوں میں ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ تنویر بھائی، آپ سے ہم رائے لیتے رہیں گے، موضوعات زیادہ ایکسپینڈ ہو گئے تھے، لیکن آئندہ یہ ہوگا کہ ہم ایک ہی موضوع پر رہیں۔ ناظرین، مریم نواز کے حوالے سے میں نے بات بتائی تھی آپ کو، تو مریم نواز کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ میاں نواز شریف سے لندن میں فون پر رابطے نہیں کر رہے، بلکہ سیٹلائٹ انہوں نے کوئی خریدا ہے اور اس کے ذریعے رابطے کر رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب بھی وہاں بڑے متحرک ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کی اس وقت سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے تناظر میں یہی بات ہے کہ فی الحال کوئی -1 نہیں ہونے جا رہا۔ یہ اشرافیہ کا ایک کھیل ہے کہ ایک موضوع سے عوام کی توجہ ہٹانی ہے تو دوسرے موضوع پر چلے جانا ہے۔ پچھلے ہفتے کے واقعات کی اگر بات کی جائے تو آپ نے دیکھ لیا کہ -1 کی عمران خان صاحب نے بات کی، لیکن اب اس ہفتے جو ہے وہ جے آئی ٹی کا راگ الاپا جا رہا ہے۔ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو عزیر بلوچ ایک مجرم ثابت ہو چکا ہے، جے آئی ٹی میں بھی پروف ہو چکا ہے، تو پہلے اس کو تو سزا دے دیں، اس کے بعد جو اس میں سیاستدان ملوث ہیں آہستہ آہستہ ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کریں۔ وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اب حکومت میں بھی ذوالفقار مرزا کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، انسائیڈ اسٹوری کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔